Islamic Library, enlightening about religion. صوفیائے کرام کا لباس یعنی گدڑی، پشم اور اون و صوف کا مخصوص وضاقتہ کا لباس جسے گدڑی کہتے ہیں صوفیائے کرام کا شعار ہے، اور یہ لباس سنت کے موافق ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے پشمینی لباس اختیار کرو کیونکہ اس سے اپنے دلوں میں ایمان کی شیرینی پاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کا ارشاد ہے کہ آپ صوف یعنی پشمین کا لباس زیب تن فرماتے اور دراز گوش پر سواری فرمایا کرتے تھے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کپڑے کو ضائع نہ کرو جب تک پیوند لگنے کی گنجائش ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ کے پاس ایک گدڑی ایسی تھی جس میں 30 پیوند لگے تھے۔ نیز منقول ہے کہ سب سے بہتر لباس وہ ہے جس میں آسانی سے محنت کی جا سکے۔ سیدنا امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک پیرہن ایسا تھا جس کی آستینیں انگلیوں تک آتی تھیں۔ اگر کسی پیرہن کی آستینیں انگلیوں سے بڑھ جاتی تھیں تو وہ زائد حصے کو ترشوا دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کریں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 7 بدری صحابیوں کو دیکھا پشمینہ کا لباس پہنتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلوت میں صوف کا لباس زیب تن فرماتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک گدڑی پیوند لگی پہنے دیکھا ہے۔ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالی عنہم بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پشمینہ کا لباس پہنے دیکھا ہے جس میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضرت حسن بصری، حضرت مالک بن دینار، حضرت سفیان ثوری رحم اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ سب گدڑی زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ امام عالم سیدنا امام ابو حنیفہ کوفی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں محمد بن علی حکیم ترمذی اپنی کتاب تاریخ مشائخ میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم نے ابتدا میں گدڑی پہن کر خلوت نشینی کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں لوگوں کے درمیان ہونا چاہیے، یعنی خلوت نشینی کے ارادے کو چھوڑ کر خلق خدا کے سامنے آ جاؤ کیونکہ تمہارے ذریعے سے میری سنتیں زندہ ہوں گی۔ چنانچہ آپ نے خلوت کا ارادہ ترک فرما دیا اور قیمتی لباس کبھی نہ پہنا۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ جو محققین صوفیاء میں سے ہیں ہمیشہ گدڑی پہنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ گدڑی پہنے حضرت امام اعظم کی مجلس میں آئے تو لوگوں نے ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا۔ امام اعظم نے فرمایا یہ ابراہیم ادھم ہمارے سردار ہیں جو تشریف لائے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا اے امام عالی مرتبت آپ کی زبان کبھی غلط بات سے آلودہ نہیں ہوئی، یہ سیادت اور سرداری کے کیسے مستحق بن گئے؟ امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انہوں نے خدمت کر کے سیادت پائی ہے، یہ ہمہ وقت اللہ رب العزت کی خدمت اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور ہم اپنی نفس پروری میں مصروف رہتے ہیں، اس لیے یہ ہمارے سردار اور آقا ہیں۔ آج کچھ لوگ گدڑی پہن کر جاہ و عزت حاصل کر لیتے ہیں مگر ان کے دل ظاہر کے مطابق نہیں ہیں، تو کیا مذائقہ؟ ہر لشکر میں بہادر اور شجاع تو چند ہی ہوتے ہیں، اژدہام میں محقق کم ہی ہوا کرتے ہیں، لیکن سب کی نسبت ان کی طرف کر دی جاتی ہے، کیونکہ صوفیاء کا یہ مسلک مذکورہ عملی مثالوں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مذکورہ ارشادات کے علاوہ آپ کے اس ارشاد پر بھی مبنی ہے جس کی مشابہت جو اختیار کرے، خواہ وہ مشابہت قول و فعل میں ہو یا اعتقاد میں، وہ اسی کا فرد شمار کیا جاتا ہے۔ صوفیاء کرام کے دیکھنے والوں کے طبقات مختلف ہیں۔
کوئی تو ان کے ظاہری معاملات اور ان کی خصلتوں پر نظر ڈالتا ہے، اور کوئی ان کی باطنی صفائی، دل کی جلا، خفیہ اسرار، طبعی لطافت، اعتدال مزاج اور دیدار ربانی کے اسرار میں صحت مشاہدہ کو دیکھتا ہے، تاکہ محققین کا قرب اور ان کی رفعت کبریٰ کو دیکھے اور ان سے شرف نیاز مندی بجا لا کر ان کے مقام سے وابستہ ہو جائے اور تعلق خاطر پیدا کر کے بصیرت حاصل کرے، کیونکہ ان کے حال کی ابتدا کشف احوال اور خواہشات نفسانی اور اس کی لذتوں سے اعراض اور کنارہ کشی پر مبنی ہوتی ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو جسم کی درستگی، دل کی پاکیزگی اور قلب کے سکون و سلامتی کو ان کے ظاہر حال میں دیکھنا چاہتا ہے، تاکہ وہ شریعت پر عمل کرنے اور اس کے مستحبات اور آداب کی حفاظت اور باہم معاملات میں حسن عمل کو دیکھ سکے اور ان کی صحبت اختیار کر کے اصلاح حال کر سکے۔ اس طبقہ کے حال کی ابتدا ریاضت و مجاہدہ اور حسن معاملہ پر مبنی ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو انسانی اخلاق و مروت پر برتاؤ، طریقے صحبت و مجالست اور ان کے افعال میں حسن سیرت کی جستجو کرتا ہے، تاکہ ان کی ظاہری زندگانی میں مروت اور برتاؤ کی خوبی، بڑوں کی تعظیم، چھوٹوں پر شفقت و مہربانی اور عزیزوں اور ہمسروں کے ساتھ حسن سلوک اور رواداری کو دیکھ کر ان کی قناعت کا اندازہ لگائے اور ان کی طلب و بے نیازی سے قربت حاصل کر کے ان کی صحبت اختیار کرے اور آسان زندگی بسر کرے اور خود کو بندگان صالحین کی خدمت کے لیے وقف کر دے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جسے طبیعت کی کاہلی، نفس کی بڑائی، جاہ طلبی اور بغیر فضیلت کے اعلی مقام کی خواہش اور بے علم ہونے کے باوجود اہل علم کے خصائص کی جستجو نے سرگرداں کر رکھا ہے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ ان میں اس ظاہری دکھاوے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، محض ظاہری طمع میں ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں اور مداہنت کے طریقہ پر ان کے ساتھ اخلاق و کرم کا مظاہرہ کرتے ہیں اور صلح کلی بن کر ان کے ساتھ زندگانی بسر کرتے ہیں۔ اسی بنا پر ان کے دلوں پر حقانی باتوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا اور ان کے جسموں پر حصول طریقت کے مجاہدوں کی کوئی علامت پیدا نہیں ہوتی، باوجود اس کے کہ وہ خواہش مند ہوتے ہیں کہ محققوں کی مانند لوگ ان کی تعظیم و تکریم کریں اور ان سے ویسے ہی خوف کھائیں جیسے اللہ تعالیٰ کے مخصوص اولیاء کرام سے عوام خائف رہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اپنی آفتیں ان کی اصلاح میں پوشیدہ رہیں۔ ایسے لوگ ان صوفیاء کرام جیسی وضاقتہ اختیار کرتے ہیں، حالانکہ ان کا لباس ان کے معاملے کی درستگی کے بغیر ان کے مکر و فریب کا پردہ چاک کر دیتا ہے۔ ایسے مکر و فریب کا لباس روز قیامت حسرت و ندامت کا موجب ہوگا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے تورات پر عمل نہیں کیا اس گدھے کی مانند ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ کتنی بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ ظالم قوموں پر ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔